أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. سورہ نساء کا اختتام اس آیت پر ہے. ابتدا انہی مسائل سے ہوئی تھی. سورہ کا ایک بڑا حصہ ازدواجی زندگی سے جڑنے کے بعد انسان کی زندگی میں 20 مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ تمام کے تمام مسائل کا تعلق ازدواجی زندگی کے بعد ہے. ظاہری طور پر انسانوں کا آپس میں معاملہ نظر آتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ شادی بیاہ بھی دین اسلام کا، شریعت کا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شادی کرنے کا، ان مسائل سے جڑنے کا، پیدا ہونے والے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھونڈنے کا، تلاش کرنے کا حکم ہے. اسی حکم کی تاکید کے لیے ابتدائی سورہ میں واتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم کے الفاظ سے سب سے پہلے یہ ذہن نشین رکھ کر آگے بڑھو. سورہ میں یہ احکام خدا بندی ہے جس میں فریقین کے لیے، افراد خاندان کے لیے، اولاد کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، یہ سب رشتے جڑے آتے ہیں. یہ سارے مسائل سے جڑتے ہیں. بھائی بہنوں کے لیے وغیرہ. ان تمام مسائل کے اندر بھی چند چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کی ہیں. بعض چیزیں انسان اپنے علم اور فکر سے کرنا چاہتا ہے، اس سے منع کیا گیا. جو چیزیں منع کی گئیں اس سے رکنا، اسی کا نام تخوف. اس کو اسی لیے اردو میں ترجمہ کر کے دیتے ہیں ترجمے والے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. پرہیز مانے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، ایسے کام نہ کرنا جو اللہ کے غضب کے شکار بن کر دوزخ میں جائیں، اس سے بچو. اس کے ورٹیکل میننگ خود یہی ہے، بچنا. بچنے میں کوشش کر کے بچنا، نفس نہیں چاہے گا. عربی میں صیغہ ہے، ایک سیریز ہے جس کو سادہ سیدھا سمجھنے کے لیے میں اکثر یہی کہتا ہوں، بعض الفاظ عربی کے اردو میں مستقل حصہ بن گئے ہیں، لکھے پڑھے ہوئے اور نہ لکھے پڑھے ہوئے ہر شخص کے ذہن دماغ کا حصہ ہیں. مثال کے طور پر دیکھو، اس معاملے میں تکلف مت کرو، بغیر کسی تبدیلی کے، معنی کے لحاظ سے بھی، استعمال کے لحاظ سے بھی، تلفظ پروننسیشن کے لحاظ سے بھی یہ لفظ ہے. اسی لفظ کی سیریز کا حصہ ہے متقی، تکلف، متکلم. عادت کے سوا کرنا جس میں کرنے میں مشقت. اس سیریز میں کوئی بھی ورڈ ڈھل جاتا ہے تو دشواری بھی ہے تو دشواری کو برداشت کرنا، خلاف مرضی بھی ہے تو اپنی مرضی کو ترک کرنا، حکم کو حکم سمجھ کر مشقت اٹھا.
ہر عبادت کا زیور، قبولیت کا کمال، اس میں انسان اپنی محنت لگانا اپنی طرف سے. اس لیے ذکر فرمایا قد افلح من تزکا، تکلفا کے وزن پر اچھے تزکا. گناہوں سے پاک ہونے کی پوری جدوجہد اپنی طرف سے لگانا. یہی وجہ ہے شادیوں کے اندر بھی نکاح میں سب سے پہلے یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں، طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہے، اس لیے اسی طریقے کا نام ہے سنت. سنت کے معنی طریقہ، سنت رسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا وہ طریقہ، جن کے صادق ہونے، امین ہونے کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، انسانوں کے دل و دماغ میں گہرائی سے بٹھانے کے لیے معجزات کا اظہار فرما دیا. کوئی بھی چیز کسی سے معلوم ہو تو اس کو کہتے ہیں خبر. شریعت اسلام میں حدیث کو بھی خبر کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، اثر کہتے ہیں، خبر کہتے ہیں. جس کو آپ نیوز کہو، جو کسی سے ملتی ہے آپ کو. اس کو اگر ڈیوائڈ کریں گے تو اس کا بھی 4 طریقے سے یہ خبر ہوتی ہے. ایک خبر اس کے بتانے کے بعد ذرا بھی احتمال نہیں، جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں، نہ کر سکتے، نہ شبہ بھی کر سکتے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین رکھنا، اپنے ماں باپ، اولاد، مال دولت، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا درجہ دینا. درجہ دینے کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے بتا دی. سچے رسول ہونے کا، اور وہ جو کچھ فرماتے ہیں اللہ سے حکم لے کر فرماتے ہیں، اللہ سے الہام ملنے کے بعد فرماتے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے وہ فرمانے کے لیے ان کو پابند کر رکھے ہیں، وہی اسباب فراہم کرتے ہیں. تو ایسی خبر کو بالکل سچی، جب سچی ہونے کے بعد اطاعت و فرمانبرداری میں شک و شبہ کیسے چھوڑتے کیسا. اور یہ خبر ہوتی ہے پوری کی پوری جھوٹی. قرآن میں ذکر ہے ایسے لوگوں کا، انسان اپنی زندگی کے معاملات میں بھی غور کر لے. فرعون نے کہا تھا، فرعون کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی. بت پرستی کے مختلف شکلوں میں انسان بٹے ہوئے تھے. توحید کا سبق دینے کے لیے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. ساری حجت تکمیل ہونے کے بعد آخر میں لوگوں کے سامنے شاہی فرمان جاری کر دیا، اعلان کر دیا انا ربکم الاعلی، میں ہی ہوں سارے ربوں کا رب. تو کثرت الہ کا بھی اقرار کیا، یعنی کائنات ایک خدا سے نہیں بہت سے خداؤں سے چل رہی ہے، ان تمام خداؤں میں سب سے بڑا خدا میں ہوں. یہ بھی ایک خبر ہے بالکل جھوٹی جھوٹی. اگر خدا ہے تو پھر مرا کیوں؟ خدا ہے تو پیاس بھی لگتی کیوں؟ بھوک بھی لگتی کیوں؟ جوانی سے بوڑھا ہوا کیوں؟ بڑھاپا سب سے بڑی بیماری ہے جو مختلف شکلوں میں ڈالتی ہے ہر عمر رسیدہ آدمی کو کوئی نہ کوئی شکایت ہے. کیا وجہ ہے؟ بڑھاپا ہے. کچھ اس کا علاج کسی کے پاس نہیں. اسی لیے سہارے کے لیے جو کچھ ہو سکتا علاج وغیرہ کی شکلوں میں پڑھانا پڑتا. اس بڑھاپے کے اثر سے نظام درہم برہم ہوتا ہے، جس مشن کے پر چلتا ہے انسان کا، عام اعضاء پہ چلتا ہے، پیر سے لے کر سر تک چلتے ہیں مسائل. وہ مسائل کبھی چھوٹے دکھتے ہیں، کبھی بڑے دکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. میں نے بالکل جھوٹی کہا، ایک عام آدمی چھوٹی اخر والا بھی سمجھ سکتا ہے.
جس میں یکسانیت نہیں، اس کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں، اپنے آپ کو وجود کو باقی رکھنے کا ختم ہونے والی چیز ہے، وہ معبود اللہ تعالیٰ کو کیسے سکتا ہے؟ تیسرا چوتھا پہلو، ہم عام انسان ہوں گے، بعض انسان زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، لوگوں میں مشہور معروف میں کبھی کبھی سچ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی باتوں کے بارے میں قرآن نے حکم دیا، پارے 26 میں سورہ حجرات میں آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا ان اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ کبھی عمل کرتا، کبھی عمل نہیں کرتا، یعنی مسلمان کہلاتا ہے، مسلمان ہے، معاملات برایاں بھی کرتا، وہ بھی کرتا، نمازیں چھوڑتا بھی، نمازیں کبھی پڑھتا بھی، کبھی پابندی سے جمعے کو جمعہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ اگر ایسے لوگ کوئی خبر سنائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فوراً ریجیکٹ بھی مت کرو، ایکسیپٹ بھی مت کرو، تحقیق کرو، کسی اور سے ویریفیکیشن ہونا، انسان ہے نا۔ فورتھ ون، ہمیشہ سچائی اعمال میں، عقیدے میں، زندگی کے ہر پہلو میں پاک باز، دیانتدار، شریف۔ غلطی ہو سکتی ہے اس سے، لیکن صداقت کا، سچے ہونے کا امکان غالب ہے۔ یہ جو چوتھا پہلو ذکر کیے ہیں، اسی پہلو کے دائرے میں رکھ کر سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے جتنے احادیث ملے ہیں، اسی بنیاد پر اصول بنے ہیں۔ احادیث کی تحقیق تنقیح ہوئی ہے اس کے طریقے کے اوپر، اسی کے مطابق دین باقی ہے، اس کی حفاظت ہے۔ الغرض، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو آیت ہے، چونکہ سورہ ختم ہو رہا ہے، ہر سورے کا ابتدا انتہا سے جڑا ہوا ہے، قرآن کی ابتدا انتہا سے جڑا ہوا ہے، پھر ایک سورہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے، تھوڑی توجہ کے بعد کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت ایھا الناس اتقوا ربکم، وہ صرف پریفیس ہے، مقدمہ۔ اس ایک آیت کا مطلب یہ پورا کا پورا سورہ ابتدا سے انتہا تک جو مسائل ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس پہلی آیت کے بعد چلتے جائیں گے تو پوری تفصیل میں، پھر پیچھے سے الٹا جائیں گے، پھر اس تک پہنچیں گے تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم پہ پہنچیں گے۔ اگر اس میں خلاف کیا، اب کرتا ہے انسان، دنیا کی ہلاکت و بربادی قیامت کے قائم کرنے کے لیے 20 علامتیں بتا دیا، ایسا ہے تو سمجھو کہ اللہ کا غضب ہوگا۔ تمہارے لیے دنیا کو باقی پیدا کیا تھا، تمہارے لیے اس نظام کو باقی رکھا تھا، جب تم بگڑ رہے، سب کو ختم کرو، کائنات کو ختم کرو، قیامت قائم کرو۔ تو قیامت کی اول علامت یہ بتائی گئی ہے، وراثت والے معاملات کے اندر آدمی خلط ملط کرتا ہے، خرابیاں کرتا ہے، اونچ نیچ کرتا ہے، حق سے زیادہ لینا چاہتا ہے، حق کے مطابق کسی کو دینا نہیں چاہتا ہے، کسی کو محروم کرنا چاہتا ہے، وجوہات نکالتا ہے۔ اللہ نے منع کیا وجوہات؟ تمہارا خواہش نہیں، میرے باپ کا، باپ کس کا ہے؟ میرے بھائی کا، بھائی کس کا ہے؟ میری ماں کا، ماں کس کی ہے؟ کس نے پیدا کیا تھا؟ کس نے مارا؟ جو ان کو دیا تھا کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا، اللہ کا ہے۔
اس لیے اللہ تقسیم کرے. تو اسی لیے چاہے زندگی میں ماں باپ کسی کو اپنی وراثت سے محروم ہونے کے لیے تحریر میں لکھ بھی دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ خود باپ کو شریعت یاد دیتا ہے کہ تو کسی کو محروم کر، میرے مرنے کے بعد سب اس کا، اس کو نہیں. اس کو ول کہتے ہیں. آپ حقدار کے اس میں یہ ول لا وصیت لوارث قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو حقدار ہوتے ہیں ان کے بارے میں جس کے وصیت لکھیں گے، ول لکھیں گے، یہ بیکار وہ چلے گی نہیں. ہاں اس کا حکم ہے وراثت کا، ول کا، لکھ کے رکھنے کا بھی حکم ہے، مسائل کا. لیکن جس کو نہیں ملنا ہے اصول اور قانون سے، اس کو دینا چاہتے ہیں تو یہ مرضی تمہاری پوری کریں گے. اس میں سے ایک خاص حصے سے یہ مسائل گزر. قرآن کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین کی، اختتام بھی رب العالمین کے چکر ہے. سورہ ناس قل اعوذ برب الناس میں پورا درمیان میں ہے کیا الحمدللہ رب العالمین کس تفصیل ہے. اس کے اوپر تمہارا وجود صحیح باقی ہے. ان سارے کے ساری چیزوں کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھالنا. تو اب آپ نے رب العالمین اللہ کو رب العالمین سمجھا، مانا عملی زندگی. یہ عمل بتائیں گے کہ آپ کا ایمان کتنا پڑتا ہے. تو اس لیے سورہ کا اختتام بھی ایسی. ان میں سے ایک پہلو بیان کرنا تھا، اس پہلو کو اس سورہ کے آخر آیت میں بیان کر رہے ہیں. ابتدائی سورہ کا سب سے بڑا حصہ انہیں مسائل کے اوپر ہے. شادی کیا تو مل کر ایک زندگی ہو گئی. اب دونوں اجنبی نہیں رہے، ایک ہو گئے. ایک ہونے کے ساتھ بیوی کی ایک ایک پائی میں انڈائریکٹ شوہر شریک ہے. شوہر کی ہر چیز میں انڈائریکٹ رشتے کی وجہ سے اب یہ شریک ہے. یہ شرکت اگر جدائی کسی شکل میں ہوتی ہے، عام طور پر موت کی شکل میں ہوتی ہے، عام طور پر کیا مسائل جڑتے ہیں. جب مسائل جڑتے ہیں تو چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر ہو، اولاد ہونے کے بعد ہوا ہوں گا، اولاد صرف بچوں کی شکل میں ہوں گی تو مسائل، صرف لڑکیوں کی شکل میں ہے تو مسائل. اگر اولاد نہیں ہوئی، رشتہ چلتا رہا تو پھر مسائل. پھر اگر شوہر مرتا ہے تو اس کے ماں باپ ہوں گے، تو شادی ہونے کی وجہ سے ماں باپ کرتے نہیں. رشتہ ہمیشہ کا قائم اور باقی ہے، کوئی توڑ نہیں سکتا. تو اس سے جڑی ہوئی ساری چیزوں کے اندر حقدار اس میں سے ماں کا ہے، باپ کا ہے. اولاد نہیں ہے، بھائی بہنیں ہیں، مسائل. تو ایک مسئلے کی وضاحت تھی. ایک شخص اس کی زندگی میں بیوی مر گئی، لاولد تھا، کوئی بچے بھی نہیں. کئی واقعات ملیں گے، کئی بچوں کے باپ بنے لیکن ایک بچہ بھی زندہ نہیں رہا. زندگی کے حصے میں آنے پر انتقال ہو جاتا ہے. دینے والا وہ، پیدا کرنے والا وہ، ماننے والا. یہ زندگی میں چلے. بعض حضرات کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے عمر طویل کرتے ہیں. اس کی زندگی میں اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوی مر جاتی ہے، ماں بھی زندہ نہیں رہتی، باپ بھی زندہ نہیں رہتے. ماں بھی زندہ نہیں، باپ. سب سے بڑا حق اس کے مال میں سے اللہ تعالیٰ جو دینا چاہتے ہیں، اس کے ماں کو دینا چاہتے ہیں، باپ کو دینا چاہتے ہیں. آدمی ہے تو اس کی بیوی کو دینا چاہتے ہیں، بیوی ہے تو اس کے شوہر کو دینا چاہتے ہیں، بچوں کو دینا چاہتے ہیں. بچوں کو تقسیم اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. کسی کو اولاد مرد بچے دیتے ہیں، کسی کو ایک ہی دیتے ہیں، کسی کو کئی دیتے ہیں. کسی کو صرف لڑکیاں دیتے ہیں، وہ بھی کبھی ایک دیتے ہیں کبھی کئی دیتے ہیں.
کسی کو یہ عام طور پر لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں. کبھی لڑکے زیادہ رہتے ہیں لڑکیاں کم رہتے ہیں, کبھی لڑکیاں زیادہ رہتے ہیں لڑکے کم رہتے ہیں. کسی کو اولاد دیتے ہیں, بیمار نہیں, میڈیکلی پورے فٹ ہے لوگ, لیکن نہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اللہ نے فرمایا کہ ہم لاولد رکھتے ہیں. پیغمبروں میں بھی فہرست ہے. 120 برس کے ہو گئے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام. آپ بوڑھے ہو گئے, آپ کی اہلیہ بوڑھی ہو گئی. اولاد نہیں. ان کے لیے معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کر کر انسان کو بتانا ہے یہ ہمارے اس سے ہونے جڑنے والی بات نہیں ہے. فطرت بنا کے رکھیں, دے رہے ہیں. ایسی چلنے والا نظام کوئی چلا رہا نہیں. یہ نہ سمجھو اس نظام کے اندر بھی ہر پہلو میں تم کو تمہارا رب تعلیم دے رہا ہے, فکر پیدا کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں تمہارے رب کی طرف سے, اس میں تمہارا کچھ بھی نہیں. بس اسی کا نام ہے اللہ کو پہچاننا ہر چیز میں. تب ایک چیز یہ شکل ہے, سب جو حقیقی وارث کہلاتے ہیں اللہ نے بنایا وارث کو. کسی بھی شخص کا اگر مر گئے تو اس کے مال کا حصہ جاتا ہے, ماں کو جاتا ہے, باپ کو جاتا ہے. مرد ہے تو بیوی کو جاتا ہے, خالی بیوی رہ گئی تو اس کے شوہر کو جاتا ہے, اولاد کو جاتا ہے. لڑکیوں کو ملتا ہے, لڑکوں کو بھی ملتا ہے. جب یہ لوگ نہیں تو بھائیوں کو نہیں ملتا, بہنوں کو نہیں ملتا. جو شخص مر گیا ہے اسے بھائیوں کو نہیں ملتا, بہنوں کو نہیں ملتا. اب یہاں شکل ہے, یہ لوگ کوئی بھی نہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں کلالہ. جو ایسا ہے یستفتونک ای یسرون, استفتاء کرتے ہیں, یہ مسئلہ حل کیسا کرنا, فتویٰ طلب کرنا یعنی پوچھنا. یہ شکل ہو گئی تھی اس زمانے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی. وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے, جس بیماری میں ان کا انتقال ہوا اس کو مرض الموت کہتے ہیں. اس میں کوئی دوا نہیں لگتی. بیماری رہتی, بیماری کا تعین صحیح ہوئی نہیں پاتا, مرض الموت ہوتا ہے. اندازے میں چلتے رہتے ہیں. آپ نے پوچھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا کوئی نہیں رہا, کیا کرنا. آیت شریفہ نازل کر کر قیامت تک کے لیے بتا دیا. بس آپ سے سوال ہوگا تو آپ فتویٰ یہ دیجیے, جواب یہ دیجیے, مسئلہ یوں بتائیے. اللہ کا منشا یہاں پر یہ ہے, قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, یہ فرما دو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی جو کلالہ ہے, مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتا ہے. کلالہ ایسا مرا ہوا شخص, اس کے پیچھے یہ جتنے رشتے دار ہیں, بھائی بہن, جتنے رشتے دار ہیں, بچے, میاں ہے تو بیوی, بیوی ہے تو شوہر, ماں اور باپ, یہ نہیں رہے. یہ نہیں, 20 شکلیں ہیں. بھائی بہن میں نہیں, خاندان کے افراد بھی نہیں ملتے کسی کو. ہر 10-15 جگہ اخبار میں دیکھتے ہیں لاوارث وارثوں کی اسلامی طریقے سے اتنے لوگوں کی یہ وہ کس طرح ہو گئے تھے, کیا ہو گئے تھے, کس طرح ہو گئے تھے. یعنی رننگ مسئلہ ہے. اللہ بنائے. ہندوستان کے ایک علاقے میں کوئی 15-20 دن کے اس میں فقیر صاحب کا انتقال ہوا.
کئی اکاؤنٹ کے کاپیاں بھی ملی، 18 لاکھ روپے نقد کیش رہے تھے، فقیر مانگتے تھے، دور دور تک تلاش اور کھوج، کس خاندان سے، کہاں سے، کدھر سے، کوئی عطا نہ پتا، کیا کیا گیا ہے۔ حکومت کے اندر جو طریقے مت کی ادھر جائیں گی بات میں، جاتا تو نہیں بےکار مان، ادھر تقسیم ہوگا، عام آدمی نہیں لے سکے گا، چاہے اس کا خادم بھی خدمت بھی کیا ہے تو بھی قانونی طور پر حقدار ہے، ارے اللہ کے قانون کے بعد، اس لیے اولاد میں بھی کوئی فرما برداری بہت کیا تو زیادہ کا حقدار ہے، ساری زندگی وبال جان بنا ماں باپ کے لیے، کسی کے لیے، تو تقسیم میں کوئی ایک بھائی کی بھی کمی نہیں آئیں گی، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد آدمی اپنی رائے کو ترک نہیں کرے گا، اپنی مرضی کے اوپر چلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ انہی مسائل کی وجہ سے یہ مسئلہ جبراً آپ کو لینا، آپ خرچے کے کروڑ پتی بھی ہو گئے، کیا 1000 2000 مجھے مل رہا، مجھے نہیں چاہیے، تم لوگ لے لو، نہیں، لینا ضرور، ہاں لینے کے بعد دو نا، اس کو دینا دو نا، آپ کو لینا، اب انکار کا دینے والا کون، آپ انکار کر رہے ہیں کس کو، آپ جو سمجھ رہے یہ تم تک رکھ رہا ہے، یہ سمجھ میں خراب ہے، اب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، تقسیم انہوں کریں تو انہوں نے دے رہے ہیں، مال کس کا، اللہ کا، جو جان دیا تھا انہیں لے لیا، جو مال دیا تھا انہیں لے لیا، تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرورت نہیں تو خرابی آئے آپ کی زندگی میں، آپ کی نسل میں، اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائے، اولاد اولاد کی اولاد، یہ نظام ہے قدرت کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھے نہیں چاہیے، لے لو، میرے بدلے دو، کس کو دینا دے، تو دینے والی، تقسیم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، جو دی تھی مرحوم کو اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بنیادی مسئلہ سمجھنے کے بعد اب دیگر قسم کی چیزیں پیدا نہیں ہوتی، اگر پیدا ہو رہے ہیں تو سمجھ کا فرق ہے، ہر چیز یہاں پر ٹینشن پیدا کرتا ہے، یہ کرتا، سب ایک فہم کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ بعض مرحلوں میں انسان اپنے فہم پر غیر معمولی اعتماد کر بیٹھتا کہ غلط بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اور سمجھانے والا ملا، خود اس کی سمجھ قبول کرتے کہ ہاں میں یہاں غلط ہوں۔ الغرض آگے بڑھتے ہیں، ترجمے، بات چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ مسئلہ بتاتے تم کو کلالہ کے بارے میں، کلالہ سمجھ گیا، چاہے مرد ہو کیا عورت ہو، اب ارشاد ہے اگر آدمی ہے مرا ہوا ہے نا کلالہ، انہیں مر جائے، اس کی اولاد نہیں، ماں باپ نہیں، کوئی بھی نہیں، تو اس کے مال اتفاق سے اس کو ایک ہی بہن ہے حقیقی، اس کی بہن ہے، تو اس کے سارے کے ساری دولت کا حصہ فلا نصف ما ترک، مرحوم کی پوری پراپرٹی، چاہے پیسے کی شکل میں کسی بھی شکل میں ہو، آدھی بہن کو چلے گئے، بقیہ آدھی اس کے خاندانی رشتہ دار جو ددیال سے ہیں، اس میں چچا وغیرہ، چچا نہیں ہے تو چچا کی اولاد وغیرہ، چچا میں تایا سب آ گئے، یہ اردو کا فرق ہے، باپ سے بڑے ہیں تو اس کو تایا، چھوٹے ہیں تو چچا، اصل حقیقت میں صرف چچا ہی کہیں گے، جو چھوٹے ہو بڑے ہو چچا، یہ اردو والا پس فرق ہے۔ اگر وہ نہیں ہیں تو پورے 100% مل جائے گا بہن کو، کیونکہ کوئی بھی نہیں،
صرف ایک بہن ہے، کوئی نہیں ہے، تو پورا کا پورا مرحوم کی دولت کا، جاگیر کا، جائیداد کا، کیش کا جو سکی جو بہن تھی، پورا کا پورا بہن کو ملے گا، باقی آدھا اس کے جو نسبی رشتہ دار ہیں چچاؤں کو جائے گا، یعنی مرحوم کے بابا کے بھائیوں کو، وہ نہیں ہے ان کی اولاد کو جائے گا، چچا زاد بھائیوں کو جائے گا، جو بھائی ہیں تو بہنوں کو جائے گا۔ یہ شکل ہو تو یہ اور بات ہے کہ شکلیں کم دکھتے ہیں مر ہیں ہوتی ہیں۔ اگر بھائی ہے، اب اس بہن کے بھی وارث بنیں گے، اگر اس کو اولاد نہیں ہے تو پھر وہی شکل ادھر بھی چلے گی۔ ایک ہی بہن ہے، بہن کانت اصلتین، اگر اتفاق سے دو بہنیں ہیں، دو بہنیں بعد دو سے زیادہ، 4 6 8 10 کچھ بھی ہو جائے، ایک سے زیادہ، ایک ہے تو آتا ہے، دو ہیں، فلہما الثلثان، جو آدھا دیے تھے اب آدھا نہیں دیں گے، 2/3، 2 ثلث، یعنی پورے اس کے 3 حصے کر کر 2 حصے بہنوں کو جائیں گے، اس میں سے دونوں لیں گے، 2 سے زیادہ بھی ہیں تو اسی میں سب کے سب تقسیم کریں گے، برابر برابر حساب سے بہنیں، کیونکہ بھائی ہم۔ لیکن اگر ایسے کلالہ شخص کے بہنیں بھی ہیں بھائیاں، تو ایسی صورت میں پورا مال تقسیم کریں گے، جتنا استعمال جا رہا ہے ایک بہن کو اس کا ڈبل حصہ بھائی کو جائے گا۔ اس کو تقسیم کرنے کا آسان طریقہ، اگر ایک بھائی ہے ایک بہن ہے تو 3 حصے کریں گے، 2 حصے بھائی کو جائیں گے، 1 حصہ بہن کو جائے گا۔ 5 بھائی 5 بہنیں ہیں تو بھائیوں کو 5 کو 10 میں شمار کریں گے، بہنوں کو تو 5 رکھیں گے، تو وہ 15 حصے کر کر ہر بھائی 2 حصے لے گا، بہن پہ 1 حصہ جائے گا۔ اس کا ذکر ہے اگر اخوۃ الرجال والنساء، یہ بھائی اور بہنیں یعنی مرد اور عورتوں کی شکل میں اگر بھائی اور بہنیں ہیں، فللذکر، یعنی بھائیوں کو مثل حظ الانثیین، عورتوں کو جو ملے گا اس کا ڈبل ملے گا۔ یبین اللہ، 2 لڑکیوں کو جو ملتا ہے وہ 1 بھائی کو ملے گا، یعنی 2 حصے۔ وراثت سے جڑے مسائل کی یہ اس کے اصول، قاعدے، قانون، پھر کہاں کہاں تک بات پہنچتے، کیسا کرتے، پھر مال بچتا ہے تو کدھر جائے گا، کیا ہے، مستقل احادیث کے ذریعے سے وضاحت ہے، ایک ایک مسئلے کی وضاحت ہے۔ اس لیے کلام پاک کے بہت بڑے حصے کو سمجھنے کے لیے میتھمیٹکس سے، حساب سے واقف ہونا ضروری ہے، نہیں تو مسائل میں الجھ کر رہ جائے گا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے دین اسلام کے علوم کا نصف علم وراثت ہے، پورے اس کا آدھا درجہ حصہ قرار دیا ہے، دین کو، ایمان کو باقی رکھنے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری ہر چیز میں ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، یہ تاکید فرما کر سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر وضاحت کئی طریقے سے یبینو کے معنی بیان کرنا، یبینو الگ الگ کر کے ایک ایک مسئلے کو اور وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ پیش کرنا ہے تو یبینو ہو جاتا ہے۔ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں تمہارے لیے کہ ان تضلوا، کہیں تم اس میں بھٹکو نہیں، گمراہ ہو نہیں، یا اس کے خلاف کر کر، اس کے خلاف کرنا گمراہی ہے، اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ ایسے الفاظ نکل لینا پائے تو کوئی اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تو کافر ہے۔ ہاں ایسا کہے بغیر خلاف کرتا ہے
گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ کبیرہ ہے شاید توبہ سے بھی قبول نہ ہو، اس لیے کہ بندے کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کرے معافی نہیں ہوتی۔ ایسے چیزیں جو غلطی آپ کا اللہ سے معاملہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، اور یہاں پر معاملہ یہ غلطی کا آپ کا تعلق اللہ کی مخلوق کسی بندے سے جڑ کر اللہ تک پہنچتا ہے، دوسرا بندہ قیامت کے دن انہیں انصاف چاہے گا، آپ بچ نہیں سکتے۔ واللہ بکل شیء علیم، یہ عقیدے میں مضبوط رکھو، ہر پہلو کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اس معاملے کے اندر تم کیا ایمانی نقطۂ نظر سے آگے بڑھتے ہو یا خرابی دل میں دماغ میں خیالت میں لا کر یا ٹیڑھے بنگے ہتھ کنڈے اختیار کر کر یہ جھوٹی گواہیں شہادتیں اختیار کر کر خرابی کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے علم سے تو بچ نہیں سکتے، بھلے تم ظاہری طور پر لوگوں کو مطمئن کر لو۔ تو اللہ کی اس کیفیت کو سمجھ کر پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔